بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم۔ آج کا جو ٹاپک ہے، اگر کتاب میں آپ دیکھیں گے وہ 223 پیج پر ہے، اور تیسرا یعنی کہ مسئلہ ہے جس کا جو موضوع ہے السنۃ تلحق الفرع باحد الاصلین۔ تو یہ ایک موضوع جس کا میننگ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا کیا معنی ہے، اصل کس کو کہتے ہیں، فرع کس کو کہتے ہیں، تلحق کس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا ہے مطلب کیا۔ سنت تو سنت ہے، تلحق کو کہتے ہیں الحاق کو، جڑنے کو۔ جس طرح ہم نہیں کہتے پاکستان میں جو نارتھرن ایریا ہے وہ الحاق ہو گیا، تو اسی طرح الحاق کا مطلب ہوتا ہے انیکسیشن، انگلش میں جس کو کہتے ہیں۔ تو تلحق کو کہتے ہیں الحاق، یعنی کہ الحاق اس کا مصدر ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، فعل مضارع ہے، تو اس کا مطلب ہے جڑنا۔ سنت کا جڑنا کس سے؟ فرع کے ساتھ۔ فرع کہتے ہیں ذیلی مسئلہ کو۔ تو آگے ہم اس کی مثال دیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا فرع کس کو کہتے ہیں۔ بِأَحْدِ الْأَصْلَيْن، یعنی کہ دو میں سے ایک اصل کے ساتھ۔ ابھی اصل کس کو کہتے ہیں تو یہ بھی میں مثالوں کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ تھوڑا یہ ٹاپک پیچیدہ ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ تو کی پوائنٹس اور اس طرح سمجھیں کہ میں نے لکھے ہیں، لیکن اگر آپ کو بہترین سمجھنا ہو تو کتاب کو بھی کھول لیجئے، اور اس میں سے بھی میں مثالیں دوں گا، تو آپ کتاب بھی دیکھیں اور اس ویڈیو پہ بھی غور کریں فل کنسنٹریشن کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں صحیح طرح سمجھ میں آ جائیں گی۔ السنۃ تلحق الفرع باحد الاصلین، یعنی کہ جو سنت ہوتا ہے دو میں سے ایک اصل کی فرع کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ تو آگے ہم مثالیں دیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ مثلا میں نے کہا کہ یہاں پر الاصل پہلا اور اصل دوسرا، ٹھیک ہے، یا ثانی، الاصل الاول الاصل الثانی، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہم نے طیبات اور خبائث کو، طیبات ایک اصل ہے اور خبائث کیا ہے، ایک اصل ہے۔ تو سنت جو جڑتا ہے وہ الاصل الثانی کے ساتھ جڑتا ہے۔ الاصل الثانی کون سے ہیں؟ ذیناب من السباع، یعنی کہ جو درندے جانور، جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہوتے ہیں ان کو ذیب ناب کہتے ہیں، اور پرندوں میں سے مخلب والے ہوں۔ مخلب کا کیا مطلب ہے کہ جن کو پنجے ہوں، تو وہ پرندے کیا ہیں، حرام ہیں۔ تو اس کے برعکس جو پرندے، جو حیوانات ان صفات کے نہ ہوں تو کیا ہو جائیں گی، پاکیزہ ہو جائیں گی، طیبات میں سے آئیں گی، طیبات میں سے آئیں گی تو حلال ہوں گی۔ تو یہ میں نے کہا کہ جو خبائث ہیں طیبات کے ایکول نہیں ہیں۔ تو ابھی میں نے حدیث جو سنت جو جڑا ہے وہ ایک اصل کے ساتھ جڑا ہے۔ کس اصل کے ساتھ؟ اصل الثانی کے ساتھ جڑا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ السنت تلحق الفرع باحد الاصلین، یعنی کہ دونوں میں سے ایک اصل کی فرع کے ساتھ جڑا ہے سنت۔ اس سنت نے کیا بتایا کہ زیناب اور ذی مخلب پر جو ہیں وہ حرام ہیں۔ تو اس کے جو برعکس جو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو درندوں کے علاوہ جانور ہیں وہ حلال ہیں، اور پنجوں والے یعنی کہ پرندوں کے علاوہ جو پرندے ہیں وہ حلال ہیں۔ تو سنت نے ایک چیز کو متعین کیا، سنت نے الاصل الثانی کو متعین کیا، ہمیں الاصل الاول کا پتہ چل گیا۔ تو سنت کا کیا مطلب ہے کہ سنت دونوں میں سے ایک اصل کی مسئلہ کے ساتھ، ایک مسئلہ کی فرع کے ساتھ جڑ گیا۔ فرع کے ساتھ، فرع کہتے ہیں جو ذیلی چیزیں ہوتی ہیں، جو ذیلی مسائل ہوتی ہیں، ان کے ساتھ جڑ گیا۔ تو اگر یہاں پر آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہوا تو آگے مثال میں دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک الاصل الاول اور دوسرا الاصل الثانی، ٹھیک ہے۔ الاصل الاول کو ہم لیتے ہیں الحلال، الاصل الثانی کو لیتے ہیں ہم حرام۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو سکھائے ہوئے کتے ہوتے ہیں، جو شکار کرنے والے کتے ہوتے ہیں، اگر وہ شکار پکڑتے ہیں تو وہ حلال ہے، ٹھیک ہے، تو حلال ہے۔ تو ابھی سنت نے بتایا کہ فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، پھر اگر وہ کھائے تو پس تم مت کھانا، یعنی کہ اگر وہ کتا شکار پکڑ کر اس سے خود کھا لے تو تم نہ کھانا اس سے۔ یعنی کہ
یہ سنت ابھی الہ کس سے ہوا؟ الاصل الثانی سے ہوا، الاصل الثانی سے ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو کتا یعنی کہ اپنے لیے شکار کرے وہ حلال نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہمیں سنت نے، ہمیں قرآن کی آیت نے بتا دیا الکلب المعلم ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے لیے شکار کرتا ہے۔ یعنی کہ اس کا علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ یعنی کہ جو سکھائے ہوئے کتے ہوتے ہیں، جو شکاری کتے ہوتے ہیں، وہ اپنے مالک کے لیے شکار کرتے ہیں، یعنی کہ اس شکار سے کچھ بھی نہیں کھاتے۔ لیکن جو کلب غیر المعلم ہوتے ہیں، جو انٹرینڈ کتے ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے شکار کرتے ہیں اور خود اس سے کھاتے ہیں۔ تو علت کیا ہوا، سبب کیا ہوا کہ جو یعنی کہ کھانا اور نہ کھانا، یہاں پر نیت کو دیکھیں گے کتے کا کہ وہ اپنے لیے شکار کرتا ہے کہ دوسرے کے لیے کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر ایک بات کریں، یعنی کہ جو کلب المعلم ہوتا ہے، جو سکھایا ہوا کتا ہوتا ہے، ٹرینڈ کتا ہوتا ہے شکار کے لیے، اگر وہ اس سے کچھ کھا لے، یعنی کہ سنت میں کیا آیا، سنت نے کیا بتائی کہ فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ۔ تو یہاں پر جو انٹرینڈ کتے بھی ہوں لیکن اگر اس سے کچھ کھا لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو انٹرینڈ کتا ہے، جو اپنے لیے شکار کرتا ہے، جو ٹرینڈ کتا ہو، اگر وہ اس سے کچھ کھا لے تو اس کے برابر ہو جاتی ہے اور وہ حرام ہو جاتی ہے۔ بس ایک دفعہ ہم اس کا خلاصہ کر کے اس کو بات کو ختم کرتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن مجید میں ہے جو ٹرینڈ کتے ہوتے ہیں، شکاری کتے، وہ اپنے یعنی کہ اس کا شکار کھانا کیا ہے، حلال ہے ہمارے لیے۔ اگر جو ابھی سنت الہاق ہوا الاصل الثانی جس کو ہم حرام کہتے ہیں، وہ سنت کیا کہتی ہے کہ فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، پھر اگر وہ خود اس سے کھا لے تو تم اس سے نہ کھانا۔ تو یہاں سے کیا مراد ہے کہ جو ٹرینڈ کتے ہیں وہ یعنی کہ اپنے لیے نہیں کرتے، لنفسی ہی نہیں کرتے، لصاحب ہی، اپنی مالک کے لیے شکار کرتے ہیں، اور جو انٹرینڈ کتے ہیں وہ اپنے لیے یعنی کہ وہ شکار کرتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں میں فرق کیا گیا۔ تو یہاں پر جو علت ہے وہ اپنے لیے کھانا یعنی کہ مالک کے لیے پکڑنا، یا اپنے لیے پکڑنا شکار کو، یا مالک کے لیے شکار کو پکڑنا، بات یہی دیکھی جائے گی۔ اگر ٹرینڈ کتا بھی ہو، اگر وہ اس سے کھا لے تو وہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس نے اپنے لیے کیا ہے نہ کہ مالک کے لیے کیا ہے۔ تو اس کا یہ پورا خلاصہ یہی ہے۔ تو یہ پورا خلاصہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو سکھائے ہوئے کتے ہیں ان کا شکار کیا ہے، کھانا حلال ہے۔ وَعُلِمَ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ الْمُقَابَلِ، تو ہمیں یہاں پر پتہ چلا اس کی اپوزٹ معنی، یعنی کہ الاصل الاول تو پتہ چل گیا کہ جو یعنی کہ آیت میں پتہ چل گیا، لیکن الاصل الثانی کا ہمیں یہ پتہ چلا کہ وَهُوَ عَدْمُ جَوَازِ أَكْلِ الصَّيْدِ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ، جو یعنی کہ جو انٹرینڈ کتے ہوں ان کا شکار کا کھانا جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ذَلِكَ أَنَّ الْمُعَلَّمَ يُمْسِكُ لِصَاحِبِهِ، کیونکہ جو سکھایا ہوا کتا ہے وہ اپنے مالک کے لیے شکار کرتا ہے۔ وغیر المعلم یمسک لنفسه، اور جو انٹرینڈ کتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہے فمقتضى تعلیم انہ یمسک لصاحبہ ومقتضى اکلہ منہ ان یمسک لنفسہ، تو سبب کیا ہے تعلیم کا کہ وہ اپنے صاحب کے لیے شکار کرے، اور اس کے کھانے کا سبب کیا ہے کہ وہ اپنے لیے پکڑتا ہے۔ وقد جاءت السنۃ ببیان الحاق بالاصل الثانی وهو عدم الحل، یعنی کہ سنت کا یہاں پر الحاق ہونا اصل ثانی سے ہے، وہ ہے حلال، یعنی کہ حلال نہیں ہے، حرام ہے وہ چیز، یعنی کہ سنت نے اس چیز کو حرام کہا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكُ عَلَى نَفْسِهِ، پھر اگر وہ کھائے تو تم نہ کھانا، کیونکہ اس نے اپنے لیے پکڑا ہے نہ کہ صاحب کے لیے پکڑا ہے۔ بات بس یہی ہے اس میں۔ یہاں پر ایک تیسرا مثال دیکھ لیں، ان اللہ حرم المیتہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا مردار کو، واباح الزکوٰۃ، اور جو مذبوح جانور ہے یعنی کہ جس کو ذبح کیا جاتا ہے وہ مباح ہے، یعنی کہ حلال ہے۔ تو بات یہاں پر آتی ہے کہ جو پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، جنین ہوتا ہے، وہ حلال ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر یعنی کہ اگر حاملہ جو جانور ہو اس کو ذبح کیا جائے، اس کی ذبح سے اس بچے کا ذبح ہونا مراد ہوتا ہے یا وہ مردار میں شامل ہوتا ہے؟ کیونکہ دو یہاں پر چیزیں ہیں، دو یعنی کہ اصلین ہیں، ایک الاصل الاول ہے اور دوسرا الاصل الثانی ہے۔ الاصل الاول یہ ہے کہ یہ
مردار کیا ہے؟ حرام ہے. اور الاصل الثانی کیا ہے؟ جو مذبوح جانور ہے وہ حلال ہے. تو یہاں پر جو بیچ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو جنین ہوتا ہے، یعنی کہ جو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اگر ماں کو ذبح کیا جائے تو وہ مردار میں شامل ہوگا. تو مطلب تو یہی نکلتا ہے. لیکن سنت نے الحاق ہوا، فجاءت السنت بالحاقہ بالثانی، یعنی کہ سنت الحاق ہوا دوسرے یعنی کہ اصل کے ساتھ، وہ ہے مذبوح ہونا، یعنی کہ اس کا ذبح ہونا بچے کا. زکوٰۃ الجنینی زکوٰۃ امہ، یعنی کہ جو پیٹ میں جو بچہ ہے اس جانور کا، اس کا ذبح اس کی ماں کی ذبح سے ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کا مذبوح ہونا اس کی ماں کی مذبوح ہونے سے ہو جاتی ہے. تو یہاں پر کچھ ایک لاسٹ مثال دیکھ لیں کہ جو قرآن ہے وہ بنت الواحدہ اور بنتین کی میراث کی بات کرتی ہے، لیکن جو یعنی کہ اگر ایک بیٹی ہے یا دو بیٹی ہوں تو قرآن مجید اس سے واضح فرماتا ہے، واضح اس میں ہے کہ ان کے لیے وراثت میں حصہ ہے. کہ جو دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کی کیا وراثت میں حصہ ہے کہ نہیں، یعنی کہ حدیث اس میں آتا ہے کہ اس کا بھی یعنی کہ حصہ ہے، اور سنت نے اس کو بتایا ہے، یعنی کہ فَأَلْحَقَتْهُمَا السُّنَّةُ بِمَا فَوْقَ الْبِنْتَيْنِ، یعنی کہ سنت الحاق ہوا جو دو بیٹیوں سے زیادہ بیٹیوں کی وراثت کے بارے میں اس نے بتا دیا. تو انشاءاللہ میں نے فل کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے یہ ٹاپک، کیونکہ ٹاپک تھوڑا پیچیدہ بھی ہے. انشاءاللہ آپ اس کو سمجھیں خود بھی، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور سبسکرائب خود بھی کریں اور دوستوں سے بھی کروائیں، اور لائک اور کمنٹ کریں.